پاکستان کے اوپر پابندیاں، پاکستان کے دفاعی پروگرام پہ پابندیاں امریکہ جیسا ملک لگائے، یہ غلامی کی زنجیریں ہیں جن کو ہم نہیں مانتے. یہ خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کہیں گے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم امریکہ کی اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کانگریس مین نے خط لکھے، گرینل صاحب کا بھی آ گیا، پھر اب امریکی پابندی. کیا اس سارے کا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے؟ یہ امریکہ کی پرانی عادت ہے، اور خاص طور پہ امریکہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوتا ہے چین کو. پاکستان پہ پابندیاں لگانے کا مقصد، یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں 4 پاکستانی کمپنیوں پر، اور امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ان کی ٹریڈ وغیرہ نہیں ہو سکے گی. پاکستان کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تو ہم پہلے بھی میزائل نہیں لے رہے. ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وی ٹاک کے ساتھ. آج کے جو موضوعات ہیں، ایک تو پاکستان کے اوپر تازہ ترین حالیہ امریکی پابندیاں، اس کے کیا مضمرات پاکستان پر ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رچرڈ گرینل، یہ ایک نام ہمیں بہت سننے کو مل رہا ہے، اور انہوں نے عمران خان کی سپورٹ کے حوالے سے بڑے ولولہ انگیز بیانات دیے ہیں. کچھ ان کے بارے میں بات کریں گے. اور تیسری بات جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. وسیم بھائی صاحب بہت شکریہ. پہلے یہ بتائیے کہ ایک خاص قسم کا جو ہے نا نیریٹو بلٹ اپ کیا جا رہا تھا. پہلے کانگریس مین نے خط لکھے، پھر اس کے بعد یہ گرینل صاحب کا بھی آ گیا، پھر اب امریکی پابندی. کیا اس سارے کا جو پاکستان پہ پابندی، پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ نے پاکستانی میزائل پروگرام سے پہلے ہی پابندیاں لگائی ہیں. جب امریکہ کو پاکستان سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے، پریسلر امینڈمنٹ آ جاتی ہے، کبھی کیری لوگر بل کے تحت پاکستان کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے. تو یہ امریکہ کی پرانی عادت ہے، اور خاص طور پہ امریکہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوتا ہے چین کو. تو پاکستان کا چونکہ دفاعی تعاون چین کے ساتھ ہوتا ہے، مشاق طیارے بھی بنائے، JF تھنڈر 17 تھنڈر طیارے بھی بنائے، تو پاکستان اور چین کو وہ کلب کر کے پابندیوں کا ٹارگٹ کرتا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ نہ کرے. ویسے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں 4 پاکستانی کمپنیوں پر، اور امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ان کی ٹریڈ وغیرہ نہیں ہو سکے گی، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تو ہم پہلے بھی میزائل نہیں لے رہے، پہلے بھی کبھی بھی امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد نہیں کی. بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، بین البراعظمی میزائل ہوتے ہیں، بڑے میزائل ہوتے ہیں. تو ان پہ تو پاکستان نے ہمیشہ ایشیا میں ہی فوکس رکھا ہے، لک ایسٹ پالیسی کے تحت. تو اس لیے سگنیفیکنس یہ والی نہیں ہے. لیکن امریکہ کا دوغلا پن آپ کو دیکھیں نظر آتا ہے کہ انڈیا پہ پابندیاں نہیں لگتی. یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا بھی یہی موقف ہے کہ جی متعصبانہ ہے، یعنی ون سائیڈڈ ہے، پاکستان کے خلاف ایک باعث پہ مبنی ہے کہ جی پاکستان کو نہیں بننے دینا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان چین کا لائی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو اس ریجن میں بڑا کرنا ہے، انڈیا کو ترقی دینی ہے، انڈیا کے ساتھ نیوکلیر ڈیل بھی امریکہ نے تو کر بڑا لی. واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو بیلنس ایک ساؤتھ ایشیا میں مینٹین ہوا ہے طاقت کا، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں پاکستان پہ پابندیاں لگانے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا، جبکہ انڈیا کو کچھ معاملات میں کھلی چھوٹ دی گئی ہے. اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم توازن جو بنیادی تھا ہمارا اس خطے کا، اس کو بگاڑنے کی بھی ایک سازش ہو رہی ہے. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے یہ شروع سے امریکہ کی ایک کوڈ گروپ بھی بنا ہوا ہے، جس میں جاپان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے. یہ لوگ ساؤتھ چائنا سی کا جو ڈسپیوٹ ہے چین کے ساتھ، اس میں بھی ویتنام بھی شامل ہے. اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ جی ان لوگوں کو بڑا کرے. اور جیسے امریکہ ہے تو انڈیا کو خطے کا چودھری بنانا چاہتا ہے، تو اس کو تو سارے میزائل پروگرامز کی اجازت ہے، اس کو تو نیوکلیر ڈیل امریکہ نے سائن کی تھی باقاعدہ، آپ کو پتہ اوباما کے دور میں. تو ان کو تو ہر طرح کی چھوٹیں ہیں، لیکن پاکستان پہ ہر بات پہ پابندی. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں اب ذرا آ جائیں قتل بھی کرتے ہیں. رچرڈ گرینل پہ. ہاں. اور اگر میں ان کا نام صحیح لے رہا ہوں، انہوں نے جس طرح سپورٹ کا اعلان کیا، لوگ دونوں چیزوں کو لنک کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لنک کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان قوم کے جس طرح کے لیڈر ہیں، اس وقت پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں، آپ دیکھیے گا کہ 1-2 دنوں میں ان کی طرف سے بیان آئے گا کہ جی میں مذمت کرتا ہوں. وہ کہیں گے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم امریکہ کی اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اوپر پابندیاں، پاکستان کے دفاعی پروگرام پہ پابندیاں امریکہ جیسا ملک لگائے، یہ غلامی کی زنجیریں ہیں جن کو ہم نہیں مانتے. یہ خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا.
جب افغانستان پر امریکہ کی شکست ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں افغانیوں نے. تو یہی بات ابھی بھی ہے کہ پاکستان کی غلامی کی زنجیریں بھی عمران خان صاحب قبول نہیں کریں گے, اور بیان آئے گا اور باقاعدہ وہ کھڑے ہوں گے, اس وقت قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان کے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ آپ کے بالکل اپوزٹ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ کانگریس مین سے لیٹر لکھوائے جا رہے ہیں, ان سے ٹویٹ کرائے جا رہے ہیں, لابنگ ہو رہی ہے. کل ایک صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ پی ٹی آئی نے جو امریکہ میں کام کیا لابنگ کی سطح پر بہت اچھا کیا. تو وہاں ان کی پابندیوں کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. وہ تو کچھ سیگمنٹ ہے نا جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو واقعی اینٹی پاکستان بن چکے ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف پابندیوں کی بات کرتے ہیں, پاکستان IMF کی امداد روکنے کے لیے وہاں کھڑے ہو کے مظاہرے کرتے ہیں IMF کے دفتر کے سامنے, جیسے شہباز گل بھی شامل ہوئے تھے. وہ کچھ سیگمنٹ ہیں, لیکن خان ایسا نہیں ہے. خان کو آپ نہیں سمجھے. اچھا نہیں, خان کو ہم سمجھ گئے. اصل میں اب دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اب ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی پاکستان کو بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنا معاملہ لے کے بیٹھے ہیں مدارس بل کا. میرے خیال میں یہ حالات بین الاقوامی طور پر پاکستان کے لیے پیچیدہ کیے جا رہے ہیں. تو اس موقع پہ جو ڈومیسٹک فرنٹ پہ تو ہمیں بڑی یونٹی کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی مشکلات آتی ہیں, پابندیاں لگتی ہیں, تو کم از کم ہم نے ڈومیسٹک فرنٹ پر تو اکٹھے ہونا ہے. سارے پولیٹیشینز کو اس وقت ایک آواز بن جانا چاہیے اور پاکستان کی استحکام قومی مفاد کے لیے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل. اور اسی سے لنک بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف بھی آن بورڈ ہیں جی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے. حکومت نے ایاز صادق کا بیان آیا کہ میرا دفتر حاضر ہے اور آپ بھی آئیں اور دونوں سائڈ آ کے مذاکرات کر لیں. میں تو غیر جانب دار ہو گیا ہوں کیونکہ اسپیکر ہوں قومی اسمبلی کا. تو یہ مذاکرات کی ایک ایفرٹ بھی ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کتنی سیریس ہے کہ قومی اتحاد اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میرا ذاتی میرے پاس معلومات نہیں ہے, لیکن میں نے جو میڈیا پہ دیکھا, خواجہ آصف صاحب کی تقریر سنی, رانا تنویر صاحب کی تقریر سنی, وہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں, اب یہ ویزیبل لگ رہا ہے, واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہتی ہے. انہیں عمران خان کی بھی انڈورسمنٹ حاصل ہے, اس لیے کہ اب ان کے لیے معاملات دشوار تر ہوتے جا رہے ہیں, وہ پھنستے جا رہے ہیں ایک دلدل میں. اور خاص طور پہ یہ جب چارج شیٹ کی خبر آئی تھی فیض حمید صاحب کی, اس کے بعد سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ خان صاحب کے لیے تو معاملات بہت مشکل ہیں. تو وہ بات خان صاحب نے اتفاق کر لیا جس پر ہم بہت عرصے سے انہیں کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کریں, مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. جو مرضی گالی دے دیں, جو مرضی نعرہ لگا دیں, الٹیمیٹلی مذاکرات کی ٹیبل پر آئے. لیکن جب میں نے خواجہ آصف صاحب کو اور رانا تنویر صاحب کو اور باقی لوگوں سے بات کی, نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, مجھے یوں لگا کہ یہ اب نا چیزیں لے رہے ہیں. یہ مذاکرات کے نام پر عمران خان سے ناک سے لکیریں بھی لگوائیں گے. اور ان کے خیال میں جو تذلیل ان کی گزشتہ 11-12 سال عمران خان نے ان کو گالی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا نا, بہت تذلیل کی, بڑی تضحیک کی. اور اس کے بعد اگر عمران خان اچانک مذاکرات پہ مان گئے ہیں تو انہیں ایک دم سارے معاملات, سارے ماضی کو بلا نہیں دیں گے. یہ دے ول ٹیک دیئر ٹائم. اور عمران خان اس وقت مذاکرات کی ضرورت حکومت کی نہیں ہے, مذاکرات کی ضرورت پی ٹی آئی کو ہے. انہیں ایک سیف پیسج چاہیے. بالکل. اور مذاکرات کی کوشش وہ کر رہے ہیں. دیکھیں دوسری طرف انہوں نے سول نافرمانی, اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپشن جو سول نافرمانی ہے وہ کافی مشکل آپشن ہے میرے خیال میں, کیونکہ وہ آپ دیکھیں انہوں نے کہہ تو دیا ہے لیکن اب اوورسیز پاکستانیز کے اپنے گھر کے بچوں کو فیس نہیں بھیجیں گے, اپنے گھر کا کرایہ نہیں بھیجیں گے, اپنے اشیاء خورونوش کے لیے سامان کے لیے پیسے نہیں بھیجیں گے. تو یہ مشکل لگتا ہے. اور بل نہیں ادا کریں گے. میں آپ کو بتاؤں حکومت کا یہ خیال ہے کہ جو بل ادا نہیں کرے گا ہم تو اس کے 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کریں گے اور اس کی بجلی کاٹ دیں گے. تو اس دور میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ تو پارٹی کو یہ پتہ ہے, پارٹی کی جو لوکل باہر دستیاب قیادت ہے وہ ساری بار بار خان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ نہ کریں, اللہ کا واسطہ ہے, یہ نہ ہونا ہے ہم سے. اور یہ آخری کارڈ بھی چل جانا ہے, جس طرح کہ فائنل کال خراب ہو گئی اس طرح یہ آخری کارڈ بھی خراب ہو جائے گا. اس وقت تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی فیک نیوز پھیلا کے جی کہ پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس وجہ سے ہم ناکام ہو گئے. سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے لہجوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جماعتوں کے اندر کی کارروائی کیا ہے. ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے لیڈروں کا لہجہ پہلی دفعہ بدلا ہوا ہے. پہلی دفعہ شاید ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بغیر گالی کے بات کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب اس دن بولے
تو مجھے وہ شعر ان کے والد صاحب کا یاد آ گیا کہ سنا ہے بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. ہاں اور یہی وہ لوگ تھے جن کے منہ سے صرف گالیاں چڑھتی تھی اور یہ صرف الزام لگاتے تھے, دشنام طرازی کرتے تھے. اب ان کو ضرورت پڑ گئی ہے, دیکھیے. لیکن میں ایک اور بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے نا سر, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے جی 23 تاریخ کو, یہ منڈے کو ریزرو ہو گیا کیس, اور سزا تقریباً یقینی ہے. جو بھی وہاں پہ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, جو سب ہیں, ان کا خیال ہے کہ 35 گواہان پیش ہوئے, 1 سال تک اس میں ہوا. اس کیس میں حکومت نے میک شور کیا کہ کوئی جلدی نہ کی جائے, عجلت میں غلطیاں نہ کی جائیں جو کہ آگے جا کے ہائی کورٹ میں مسئلہ کریں. اتنا پکا ٹھکا کیس بنا کے سیدھا آگے لے کے گئے. اور اس میں علیمہ خان صاحبہ کا کل بیان آیا کہ جی سزا ہو سکتی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ سزا ہو جائے گی. تو ان کو بھی پتہ لگ گیا. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے پھنس رہے ہیں. اگر کنوکٹڈ بندے ہوں گے جن کی سزا کو جلدی سے ہائی کورٹ سے ریلیف کا بھی امکان نہ ہو, تو پھر مذاکرات ہی آپشن رہ جائیں گے نا, اور کیا رہے گا. ٹھیک ہے, اور میں اسی آپشن کے اوپر اب وہ بڑی شدت سے کام کر رہے ہیں, لیکن حکومت جو ان نے گالیاں کھائی ہیں اب وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.